یہیں لکھنؤ کے ایک شاعر تھے وشوناتھ پرساد ماتھر لکھنوی. ان کا ایک قطع ہے: آنکھ میں ان کی جگہ دل میں مکان شبیر کا، آنکھ میں ان کی جگہ دل میں مکان شبیر کا، یہ زمیں شبیر کی یہ آسمان شبیر کا، جس روز سے آنے کو کہا تھا کربلا سے ہند میں، ہو گیا اس روز سے ہندوستان شبیر کا. تو یہ تو ایک وشوناتھ پرساد ماتھر جن کا میں نے یہ قطع پڑھا. ایک پورا سلسلہ ہے لکھنؤ میں غیر مسلم شاعروں کا جنہوں نے مرثیے لکھے ہیں، اور مرثیے صرف یہ نہیں کہ اپنی ایک ذمہ داری پوری کرنے کے لیے لکھ دیے، وہ مرثیے اسی مرتبے کے ہیں، اسی شان و شوکت کے ہیں جو مرثیے ہماری ادب کے لیے آج ایک حصہ ہیں، اس کا ایک سرمایہ ہے. اور میں پچھلی بار جب اسی جگہ پر حیدر بھائی نے حسین انسپائرز کر کے ایک شام یہاں منعقد کی تھی، تو میں نے اس میں ایک بہت کوشش کر کے ریسرچ سے کچھ شاعروں کا کلام اکٹھا کیا تھا جو غیر مسلم تھے اور جنہوں نے بہت مرثیوں میں توازمائی کی اور ایک مقام مرثیوں کے حوالے سے بنایا. تو آج وہ تو موقع نہیں ہے، مجھے کچھ اور پڑھنا ہے، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ ایک اس ٹریڈیشن سے آپ لوگ واقف ہوں، تو میں کچھ لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں سے سب سے پہلا نام ہم میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، چھنو لال دلگیر. بڑے شاعر تھے، صرف مرثیوں کے حوالے سے نہیں، جتنا بھی انہوں نے جو کچھ بھی لکھا وہ سب بڑی امپورٹنس رکھتا ہے. تو ان کا، اور یہ میر انیس اور مرزا وزیر سے پہلے کے شاعر ہیں. تو ان کا ایک بند ہے کہ یہ کہے کہ دھسا فوج میں وہ تیغ پکڑ کر، یہ کہے کہ دھسا فوج میں وہ تیغ پکڑ کر، چاہا کہ دکھا دیجئے تلوار کا جوہر، مانند قضا یہ گیا جس شخص کے سر پر، سیدھا ہی جہنم کو سدھارا وہ بداختر، ششدر ملک الموت تھے حیران قضا بھی، تعریف ملک کرتے تھے اور شیر خدا بھی. انیس کا رنگ ہے. تو یہ چھنو لال دلگیر، اس کے بعد لالا رام پرساد بشیر، پھر کنور سین مستر، اس کے بعد راجا الفت رائے الفت، کنور دھنپت رائے محب، کرشن بہاری نور، نانک چند نانک، لالتا پرساد شاد، بشیشور پرساد منور. ایک پورا سلسلہ ہے جو ہمیں ملتا ہے غیر مسلم مرثیہ نگاروں کا. لیکن یہ میرے لیے، جیسا میں نے اگر کچھ لوگوں نے فیس بک پر پڑھا ہو، میں نے جب اس پروگرام کے بارے میں بتایا کہ میں تھوڑا سا وقت اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ حصہ جس پر میں بات کر رہا ہوں، یہ شاید سب سے ضروری حصہ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ مجھے کیا ضرورت پڑی سبطن آباد امام باڑے میں آ کر علی اکبر کے حال کے مرثیے پڑھنے کی، یا ایک قطرہ خون جو اس میں چغتائی کا ناول ہے اس کا ایک حصہ پڑھنے کی. سیکولرزم جو ہے نا، دھرم نرپیکشتا، یہ ہمارے سنویدھان کی پرستاونا کا حصہ ہے. اور ابھی پچھلے کچھ سالوں سے، 2 سال سے، ہم نے جو نظام اپنے لیے چنا جمہوری طریقے سے، اس میں ایک صاحب ہیں جو جاپان گئے اور وہاں انہوں نے جاپان کے راجا کو گیتا گفٹ کی. یہ اچھی بات تھی، لیکن انہوں نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ میں یہ گیتا لے کر آیا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ ہمارے جو سیکولر فرینڈز ہیں وہ ہنگامہ کریں گے، مگر ان کی بھی دکان چلتی رہنی چاہیے. مجھے اس دن سے اس بات کا خیال تھا کہ اس دیش کو دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیکولرزم ہے کیا. یہ پہلی بار تھا کہ ایک سنویدھانک پد پر بیٹھا آدمی سیکولرزم کا مذاق اڑا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ سیکولر دوستوں کی دکانیں چلتی رہنی چاہیے. سیکولرزم بھی ہمارے لیے کوئی
व्यापार का कोई वसीला हो गया। तो मैं वहाँ से अपनी बात कह रहा हूँ कि सेकुलरिज्म को हमें दोबारा समझने की ज़रूरत है, और जब कभी भी सेकुलरिज्म की बात आएगी तो ये शहर, इस शहर में मैं हमेशा कहता हूँ कि इस शहर में हिंदुस्तान की कौमी यकजहती का दिल धड़कता है। लखनऊ उसके दिल की धड़कन है। इतने सारे उदाहरण हैं यहाँ, और यही नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुहर्रम में गैर मुस्लिम शायरों ने मरसिए कहे। मैंने इस पर भी बहुत लिखा कि लखनऊ में जो मुसलमान शायर थे, उन्होंने होली की शान में क्या क्या कहा। सब चीज़ें हमारे आसपास हैं, और ये कोशिश उसी बात की है कि हम ये समझें कि सेकुलरिज्म हमारे लिए कोई मजाक का विषय नहीं है, कोई बेइज्जती की बात नहीं है जो आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग सेकुलर कहकर मजाक उड़ाते हैं। सेकुलरिज्म हमारे लिए शान की बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है, और हम उस शहर के हैं जो सेकुलरिज्म के लिए आज से नहीं सैकड़ों सालों से जाना जाता है। तो इसलिए शाम की ज़रूरत थी। और यहाँ मैं इसमें चुगताई का जो नॉवेल है एक कतरा खून, करबला के बारे में, उसका जो एक हिस्सा है जनाब अली अकबर की शहादत का, मैंने उससे कुछ लिया है, और मीर अनीस के मरसिए से कुछ बंद लिए हैं, और उसे मैं आपके सामने पढ़ूंगा। सेक्युलर तो इंदिरा गांधी ने ऐड कराया था क्वार्टेशन के उसमें। मैं बुनियादी तौर पर किस्सा गो हूँ, दास्तान गो हूँ। मुझे एक किस्सा याद आ गया, दो किस्से छोटे छोटे मैं आपको सुना दूँ इस बात को शुरू करने से पहले। कृष्ण बिहारी नूर साहब के पास मैं गया 2002 या 2003 में, और बड़ा हो रहा था मैं, तो उन दिनों दिल जो है वो गज़ल की तरफ खिंचता है। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा कि मुझे शायरी सीखनी है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम वाक़यात करबला पढ़ो। तो मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले उससे तुम्हारा दिल बड़ा होगा, और शायर का दिल बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो दौर है इसमें मैं हर शख्स से कहता हूँ कि आप मीर अनीस को पढ़िए। आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप मेरी तरह लगभग नास्तिक हो, लेकिन आप पढ़ें, क्योंकि ये जो दौर है इसमें बड़े दिल वालों का होना बहुत ज़रूरी है। लगभग नास्तिक क्या होता है? और दूसरी बात ये कि जहाँ मैं रहता हूँ, जिस जगह पर राजा बाज़ार में, उससे बहुत पास एक पान की गुमटी लगाने वाले साहब थे जिनका नाम था शिवनाथ। और शिवनाथ साहब जो हैं वो 10 मुहर्रम के दिन कत्थे का पान नहीं खिलाते थे। उनका कहना था कि ये गमी का दिन है, होंठ क्या लाल करना। ये है वो हमारा शहर जिसमें हम रहते हैं, और हमें इसको जानना चाहिए। मैं कोई ज़ाकिर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि आदाब क्या होते हैं। इस जगह से, बड़ी मुक़द्दस जगह है यहाँ से पढ़ने के, लेकिन मैं जब इसकी तैयारी कर रहा था तो मैंने इतने वीडियोस देख डाले मजलिसों के कि मैंने किसी से कहा था मजाक के तौर पर कि मेरे सपने में मौलाना आते थे, तो वो एक था। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मैंने कहीं फिर मौला अली का कौल पढ़ा कि वो ये कहते थे कि माफ़ करना वो इंसान है बड़ा जो उस मौके पर माफ़ करे जब वो बदला लेने की हालत में है, जब वो इस लायक है कि वो बदला ले सकता है, तब अगर वो माफ़ करे तो वो बड़ा आदमी है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जब गाजियाने फौज खुदा
نام کر گئے، لاکھوں سے تشنہ کام لڑے، کام کر گئے۔ جب غازیان فوج خدا نام کر گئے، لاکھوں سے تشنہ کام لڑے، کام کر گئے، امت کی مغفرت کا سر انجام کر گئے، فیض اپنا مثل ابر و کرم عام کر گئے۔ پڑھتے ہیں سب درود جو ذکر ان کے ہوتے ہیں، ایسے بشر وہ تھے کہ ملک ان کو روتے ہیں۔ تاثیر کر گئی تھی انہیں صحبت امام، تھا نزا میں بھی خشک لبوں پر خدا کا نام۔ لبریز تھے محبت حیدر سے دل کے جام، ذی قدر ذی شعور دلاور خجستہ کام۔ لشکر جو ان پہ ٹوٹ پڑے شام و روم کے، تلواریں کھائیں سینوں پہ کیا جھوم جھوم کے۔ لاکھوں میں انتخاب ہزاروں میں لاجواب، تھا خشک تر پہ جن کا کرم صورت صحاب۔ وہ نور وہ جلال وہ صورت وہ آب و تاب، زہرا کے گھر کے چاند زمانے میں آفتاب۔ بس یک بیک جہاں میں اندھیرا سا چھا گیا، دن بھی ڈھلا نہ تھا کہ زوال ان پہ آ گیا۔ علی اکبر رسول خدا کے ہم شکل تھے، اتنی شکل ملتی تھی کہ اصحاب رسول جب اپنے پیغمبر کی یاد میں بہت بے قرار ہوتے تو علی اکبر کی صورت دیکھ کر دل کی پیاس بجھا لیا کرتے تھے۔ وہی منور چہرہ، وہی کشادہ پیشانی، چوڑے شانے اور اونچا قد۔ وہ ابھی 18 برس کے تھے مگر چہرے پر غور و فکر کے آثار عمر سے زیادہ ظاہر کرتے تھے۔ بات چیت میں بزرگانہ ٹھہراؤ اور ارادوں میں پختگی تھی، کم سخن اور بردبار تھے، زبان میں حلاوت اور نرمی تھی۔ جو ایک بار مل لیتا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ اس کمسنی میں بھی مطالعے کا یہ حال تھا کہ گھنٹوں بڑے بڑے عالموں سے تبادلہ خیال کرتے، مباحثوں میں شریک ہوتے، قطعی کوئی تکلف نہ محسوس کرتے تھے، نیکی اور پارسائی میں ضرور مثل تھے۔ مطالعے سے جو وقت ملتا وہ فن سپہگری، شہ سواری اور فوجی تربیت میں صرف کرتے۔ لاتعداد دوست تھے، قرآن پوری طرح ازبر تھا۔ امام خاص طور پر انہیں چاہتے تھے، بھائی بہن بھی بہت عزیز رکھتے تھے۔ سخینہ اور سغرا میں تو بھیا کے اوپر جھگڑا ہو جاتا۔ واجب آپ تم چچا عباس کو لے چکی، اب ہمارے بھیا پر بھی نظر ہے۔ فاطمہ سغرا بگڑتی، ہاں چچا جان بھی ہمارے ہیں اور بھیا بھی، سب ہمارے ہیں۔ سکینہ ضد کرتی، نہ بھیا ہمارے ہیں نہ تمہارے، وہ تو پھوپھی جان کے ہیں۔ اور تھے بھی علی اکبر اپنی پھوپھی کے، اپنی اولاد سے زیادہ سمجھ کر پالا تھا۔ ذرا سا ان کے سر میں درد بھی ہوتا تو پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی۔ علی اکبر بھی انہیں ماں سے کم نہ سمجھتے تھے۔ علی اکبر تو ایک کھلونا تھے، زینب کے دل کا بہلاوا۔ انہوں نے ان پر ہی اپنی پہلی ممتا نچھاور کی تھی۔ شروع میں تعلیم بھی انہی کی نگرانی میں ہوئی۔ ان کی شادی کا بڑا ارمان تھا، پر اب تک ان کی نظر میں کوئی ان کی دلہن بننے لائق جچی نہیں تھی۔ گھنٹوں شادی کی بات کر کے اپنا دل بہلایا کرتی۔ عباس ابن علی کی شہادت کے بعد امام حسین کے درمیان اب صرف علی اکبر باقی تھے۔ باپ کی حالت دیکھ کر ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ان سے کس طرح رخصتی کی اجازت ہو۔ امام اپنے خیمے میں سر جھکائے تنہا بیٹھے تھے۔ سب دوست اور پیارے صبح سے ہی جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ خیمہ خالی ہو رہا تھا، بس جانے والوں کی کچھ بری نشانیاں رہ گئی تھیں۔ ہر آہٹ پر امام لرز اٹھتے کہ کہیں علی اکبر تو رن میں جانے کی اجازت لینے نہیں آ گئے۔ انجام کی خبر تھی، مگر ایک باپ کا دل اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھتا ہے۔ جو پل بھی ٹل جائے وہی اپنا ہے۔ جانا سب کو ہے
मगर जिसे 18 बरस पलकों की छाँव में पाला, उसे दरिंदों के गोल में तीर और बर्छियां खाने कोई किस दिल से भेजे। जब अली अकबर कुछ नादिम कुछ मजबूर से सर झुकाए खेमे में दाखिल हुए, तो इमाम की नज़र सबसे पहले उनके छोटे छोटे पैरों पर पड़ी। पैर कभी कितने नन्हे नन्हे थे, डगमगाते लरसते पाँव पाँव चलना शुरू किया था। सांस रोके वो नन्हे से बच्चे की पहली उड़ान देख रहे थे। हर कदम पर दिल साथ चल रहा था, जैसे उनका बेटा नहीं, वो खुद उसके जिस्म में सरायत करके मैदान अमल में अपना पहला कदम बढ़ा रहे हैं। और आज वही कदम मौत की इजाज़त लेने लगा। इमाम ने अली अकबर के सवाल से पहले जवाब दे दिया था। अब्बास की मौत ने हमें जिंदा दरगोर कर दिया है। हमारे बाद इन दुखियारों का भी कोई सहारा बाकी रहना चाहिए। हमने फैसला कर लिया है कि अब मक्तल में हम जाएंगे। उम्मीद है कि मेरे बाद वो जालिम तुम्हें छोड़ देंगे। अली अकबर कहने लगे, बाबा जान, मैं ये हक तलफी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे चचा अब्बास से पहले जाने का हक था, मगर चूंकि वो पानी लेने गए थे, इसलिए मैंने कुछ न कहा। मेरी जिंदगी में आपके मक्तल जाने का सवाल ही नहीं उठता। बेटे के सामने बाप शहीद किया जाए, खुदा उससे पहले मुझे अंधा कर दे। इंसाफ आप कीजिए या सरवरे अरब, बेटा तो घर में बैठे लड़े बाप तश्ना लब। मारा गया ना आज तो कल ये कहेंगे सब, कैसा लहू सफेद है दुनिया का है गजब। सर को कटा के बाप जहां से गुजर गया, बेटा जवान बाप के आगे न मर गया। इमाम बोले, अली अकबर, हमारा बूढ़ा दिल फटा जाता है, हम पर तरस खाओ। अली अकबर ने कहा, बाबा, मैं दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। जाफर, उस्मान, मोहम्मद, कासिम और मेरे सामने के बच्चे तक शहादत का मर्तबा पाएं और मैं जिंदा रहूं। औरतों और बच्चों के साथ गर्दन में रस्सी बांधकर शहर शहर घसीटा जाऊं। यजीद के दरबार में मुझे जलील और ख्वार किया जाए। कि आप ये सब बर्दाश्त कर सकेंगे? न मैं बीमार हूं और न अली असगर की तरह गोद का बच्चा। मैं इस तौहीन का किसी तरह सजावार नहीं। थोड़ी देर इमाम सर झुकाए, आंखें बंद किए, खामोश बैठे रहे। फिर बोले, ठीक कहते हो तुम। ये शहादत उस जिंदगी से बहुत आसान होगी जो कैद बंद में गुजारनी पड़ेगी। मैं तुमसे जिहाद का हक नहीं छीन सकता, मगर जाओ, पहले अपनी माँ से इजाज़त लीजिए। बेटे पर माँ का हक बाप से कहीं ज़्यादा होता है। अली अकबर के जाने के बाद इमाम मुस्कुराए, पहली बार मुस्कुराए। आज उनके बेटे ने हुक्मदूली की जुर्रत की थी। जिंदगी में पहली बार कोई जिद की थी, और की भी थी तो अपनी जान बचाने के लिए नहीं, जान देने के लिए। उधर अली अकबर ने माँ के कदमों में झुककर शिकायत के लहजे में कहा, अम्मी जान, ये तो सरासर जुल्म और ज्यादती है। बानो घबरा गई, पूछा, क्या बात है मेरे लाल? छुटपने से ही अली अकबर छोटी छोटी बात पर फूफी के पास बिसुरने जाया करते थे। बानो घबराई कि आज क्या बात हुई कि माँ के पास आना पड़ा। जी में हजारों वहम सर उठाने लगे। बेटा बोला, हमें मैदान जंग में जाने की इजाज़त दिलवा दीजिए। अली अकबर ने ऐसे लहजे में जिद की कि मानो तमाशे में जाना चाहते हैं। बानो कलेजा थाम कर रह गई। अली अकबर ने उन्हें कनखियों से देखा। पहलौती के थे, फूफी ने पाला था, मगर माँ उन पर जान छिड़कती थी। कहने लगे, कासिम गए और मोहम्मद गए, और गजब तो देखिए,
چچا عباس تک چلے گئے، ہم منہ تاکتے رہ گئے، اور اب بابا فرما رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، وہ خود جائیں گے۔ یا اللہ، بانو بیٹے کا منہ تاکنے لگی، ایسا لگا کسی نے شہر پر تلوار کا بھرپور ہاتھ مار دیا ہو اور خون بوند بوند کر کے رس رہا ہو۔ ایک طرف سہاگ ہے، دوسری طرف کوک کا مان ہے، دونوں میں سے کسے پہلے اجالیں، کسے آگ لگائیں، یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ اتنے میں خود امام حسین خیمے میں تشریف لے آئے، بولے تم ہی سمجھاؤ، ہماری تو سنتے نہیں صاحبزادے، یہ سارا فتنہ ہمارے دم سے ہے، ہمارے لہو سے ان کی پیاس بجھ جائے گی، باقی لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ تمہیں علی اکبر بہت پیارے ہیں، تم انہیں لے کر کسی محفوظ مقام پر چلی جانا، ان کی شادی کا ارمان لیے بیٹھی ہو، جاؤ، ہمیں بھی یاد کر لینا، ہماری روح بھی تمہاری خوشی میں شریک رہے گی، خدا تمہیں علی اکبر کی دلہن لانا نصیب کرے۔ بانو دم بخود کبھی بیٹے اور کبھی باپ کو دیکھ رہی تھی، اپنی زندگی میں انہوں نے چھوٹے تو کیا کبھی بڑے فیصلے بھی نہیں کیے تھے، انہوں نے اپنے دل کے ساتھ اپنی جان بھی امام کے قدموں میں سونپ دی تھی، مگر آج اچانک اس وقت قوت فیصلہ لوٹ آئی جب یہ ماجرا دیکھا۔ بولی میں نے آج تک اپنے لیے آپ سے کچھ نہیں مانگا، آپ مل گئے تو بچا بھی کیا مانگنے کو، مگر آج میں اپنے بیٹے کے لیے اس کا حق جہاد مانگتی ہوں۔ امام خاموش ان کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ بانو بولی کیا سوچ رہے ہیں آقا، اللہ کا نام لے کر اجازت دیجیے، آپ رہتے تو میری دنیا سلامت رہتی، بیٹے کا بیاہ کرتی، پیاری سی دلہن بیاہ کر لاتی، آپ نہ ہوں گے تو کیسا بیاہ، کیسی شادی، بانو اپنے آقا کے بغیر کیا خواب زندہ رہے گی؟ اور پھر ہر جوان بیٹے کو یہ حق ہے کہ وہ باپ کی جان پر سے اپنی جان قربان کر دے، باپ کے پسینے کی جگہ اپنا خون گرا دے۔ علی اکبر دیر سے میرے ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہیں، ان کا دل نہ چھوٹا کیجیے، بچپن اور جوانی کے شوق نہ ہماری حیثیت تھی کہ ہم پورا کرتے، اور نہ انہوں نے کبھی ضد کی۔ آج سرخ روئی کے ارمان میں اپنے امام پر سے قربان ہونا چاہتے ہیں، یہ حقدار ہیں، انہیں ان کا حق دیجیے۔ امام بولے ہاں بھائی، ماں ہو تم، بیٹے کی سی ہی کہو گی، مگر دل میں امام اپنی شریک زندگی کے قائل ہو گئے۔ ایک کمزور سی عورت بوقت امتحان کتنی دلیر اور باوقار ثابت ہوتی۔ جاؤ علی اکبر، ہماری طرف سے اجازت ہے، امام نے آہستہ بھر کر کہا۔ دیوانے ہو کر علی اکبر ماں کے قدموں کو چومنے لگے۔ اللہ، امی آپ جیتی رہیے۔ بانوں کے ہونٹوں پر زہر میں بجھی مسکان پھیل گئی۔ واہ صاحبزادے، خود مقتل میں قتل ہونے جاتے ہیں اور بوڑھی ماں کو درازی عمر کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جی پر ہاتھ رکھ کر بولی، جاؤ میرے چاند، میدان جنگ میں سادات کے خون کی بانگی دکھاؤ جو تمہاری رگوں میں جوش مار رہا ہے۔ جاؤ بیٹا، میں نے تمہیں دودھ بخشا، میرے دودھ کی لاج رکھنا میرے چاند۔ دیکھی گئی نہ ماں سے یہ بیتاب یہ پسر، وارث کی بے قسی پہ لگا کانپنے جگر، ہاتھوں سے دل کو تھام کے بولی وہ نوحہ گر، دولت پہ فاطمہ کے تصدق تمام گھر، پہلے نہ کچھ کہا تھا نہ اب روکتی ہوں میں، روتے ہو کس لیے، تمہیں کب روکتی ہوں۔ علی اکبر جانے لگے تو امام نے کہا، ہم دونوں سے تو جیت گئے، اب تمہیں سب سے مشکل مہم سر کرنی ہوگی، اپنی بدنصیب پھوپھی سے اجازت لینی ہوگی، وہی تمہاری سب سے بڑی حقدار ہے، مگر ٹھنڈے دل سے بات کرنا، زینب کے زخم بھی تازہ ہیں۔ علی اکبر بولے ہاں بابا، ان کی طرف سے دل بہت ڈرتا ہے۔ تیزی سے وہ خیمے کا پردہ اٹھا کر نکل گئے، بانوں کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔
امام نے اپنی بدنصیب شریک زندگی کے شانے پر آہستہ سے ہاتھ رکھ دیا۔ پھوپھی زینب اپنے خیمے میں اداس بیٹھی۔ وہ جو کبھی جوانی میں دل کے بہلانے کا کھلونا تھا، آج قسمت کے بھیانک ترین کھیل میں ایک بلند اور شاندار کردار ادا کرنے جا رہا تھا۔ مظلوم بچوں کی شہادت کے بعد نگاہیں بار بار علی اکبر کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ زینب جانتی تھیں کہ کوئی دم میں ان کا بلاوا آنے والا ہے۔ اپنے خیمے میں سہمی اس جگہ بیٹھی تھیں جہاں سب کے لاشیں رکھے گئے تھے۔ علی اکبر خیمے میں داخل ہوئے تو انجان سی بن گئی۔ سمجھ گئی رخصت کی اجازت لینے آئے ہیں، منہ پھیر کر بیٹھ گئی، جیسے ان بہانوں سے وہ موت کو ٹال ہی دیں گی۔ ایک ایک لمحہ غنیمت ہے، جب تک سانس ہے تب تک آس نہیں ٹوٹتی۔ علی اکبر نے منہ سے کچھ نہ کہا، قریب آیا اور پھوپھی کے زانوں پر سر رکھ دیا۔ بچپن میں کھیل کود کر تھکے ہارے آتے تھے تو اسی طرح ان کی گود میں چپ چاپ سر رکھ کے لیٹ جاتے تھے۔ ان کی پیار بھری ڈانٹ کانوں میں میٹھی لوری بن کر گھل جاتی تھی، مگر آج وہ زانوں پر سر رکھ کے سونے نہیں آئے تھے۔ جی تو چاہا بھتیجے کو کلیجے سے لگا کر خوب چیخ چیخ کر روئیں کہ دل کی ساری بھڑاس نکل جائے۔ ان سے کہیں، چل میرے لال، ہم دونوں کہیں بھاگ چلیں اس جہنم سے دور، کسی حسین ہری بھری وادی میں، جہاں گنگناتے چشمے ہوں، ایک ننھی سی جھوپڑی ہو، وہاں تیری چاند سی دلہن بیاہ کر لاؤں گی، گھر ننھے منھے پھولوں سے بھر جائے گا، بس وہیں اس دکھیاری زینب کی چھوٹی سی جنت بن جائے گی۔ پھر یاد آیا کہ یہ سب تو ممتا کے سنہرے خواب ہیں، مگر شیر خدا کی دلیر بیٹی تو خواب میں بھی یہ نہیں سوچ سکتی۔ امام نے جو عہد کیا ہے وہ زینب کا ایمان ہے۔ رسول خدا کے نواسے اور علی ابن ابی طالب کے فرزند نے جس راہ پہ قدم بڑھایا ہے وہی راہ زینب کی ہے۔ انہیں اس پر غرور تھا کہ وہ ایسے بھائی کی بہن ہے جو ظلم و ناانصافی کے خلاف سینہ سپر ہے۔ انہوں نے مصنوعی رفائی سے کہا، بس یہ دکھاوے کا پیار مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ بھائی میں تمہاری ہوں کون؟ ویسے 9 مہینے پیٹ میں تو نہیں رکھا، اور پیدا ہوتے ہی کلیجے سے لگایا۔ پیدا ہوتے ہی تم میری گود میں سوئے ہو، تو اس خوشی میں میری نیندیں اچاٹ ہو گئی ہیں۔ پہلا دانت نکلا تھا تو تمہارے ہر آنسو پر 1000 آنسو بہائے تھے میں نے۔ علی اکبر نے مسکرا کر آنسو پی لیے، بولے میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے 2 مائیں بخشیں۔ اسی مقدس گود میں نے دنیا جہان کی نعمتیں پائی ہیں، قرآن کی آیات حفظ کی ہیں، علم و دانش کی ابتدا اسی آغوش میں ہوئی، اور اب اسی پیار بھری گود سے رخصت ہونے آیا ہوں کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کا امتحان دے کر کامیابی حاصل کروں۔ یہ میری بدنصیبی ہے کہ اپنی ماں، پھوپھی، آپ جو کچھ بھی ہیں، آپ کی کوئی خدمت نہ کر سکا۔ پھوپھی اماں، دنیا کی ہر چیز کا مول ہے، مگر ممتا کی قیمت تو جان دے کر بھی نہیں چکائی جا سکتی۔ زینب نے کہا، تم جوان ہو گئے، ایک مثالی انسان بن گئے، میں یہ سمجھ لوں گی کہ مجھے میری مزدوری مل گئی۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جسے تم جیسے بیٹے کی پرورش کی سعادت نصیب ہوئی۔ بخدا میں نے تمہیں پیار کر کے اپنی زندگی کا مزہ پا لیا۔ آخر جب علی اکبر رخصت ہونے لگے تو بولی، اے لڑکے، کیوں میلے کچیلے لباس میں جائے گا؟ تمہاری امی جان کہاں ہیں؟ ذرا بلاؤ، آ کے بیٹے کو آراستہ تو کریں۔ بانو آئی تو علی اکبر کے لیے جو شادی کا جوڑا لائی تھی وہ نکال کے دیا اور کہا، لو بانو، اللہ کا نام لے کے پہنا دو۔ ماں اور پھوپھی نے شاہانہ جوڑا پہنایا۔ جو ہی ان کے جانے کی خبر دوسرے خیموں میں پہنچی، سب بھاگے ہوئے آئے اور چاروں طرف سے گھیر لیا، جیسے علی اکبر کو واقعی دولہا بنایا جا رہا تھا۔ امام نے اپنے ہاتھ سے تمام ہتھیار سجائے، سر پہ خود رکھا، امیر المومنین کا چرمی کمر بند کس کے باندھا۔ علی اکبر ایک ایک سے ملے، بچوں کو پیار کیا۔ سکینہ آ کر پیروں سے لپٹ گئی، کہنے لگی، بھائی آپ پانی لینے تو نہیں جا رہے ہیں؟ اللہ وہاں نہ جائیے گا، دریا بڑا بے مروت ہے،
اس کے پاس جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. چچا جان گئے بس وہیں کے ہو گئے, ہمیں بھول گئے. امام نے عقاب نامی گھوڑے پر بیٹے کو سوار کرانے کے لیے جب ان کے پیر کو سہارا دیا تو علی اکبر جھجک کر پیچھے ہٹ گئے. کہا آپ کے دست مبارک پر پیر رکھوں یہ گستاخی میں کر ہی نہیں سکتا. آقا بولے اس وقت ہم امام نہیں, صرف تمہارے بابا ہیں. بچپن میں ہم پیروں کے بوسے لیا کرتے تھے, انہی پیروں کے بوسے لیا کرتے تھے, انہی کو آنکھوں سے لگاتے تھے. تم اپنے ننھے ننھے پیروں سے ہماری چھاتی پر چڑھ کے جب کودتے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم اس دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان ہیں. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے ہاتھ پر پیر رکھ کر سوار ہو جاؤ. علی اکبر نے جھک کر پہلے امام کے قدموں کو بوسا دیا, پھر امام نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جوڑ کر علی اکبر کا پیر تھاما اور سوار کر دیا. پھر رکاب پکڑ کر تھوڑی دور ساتھ چلے. بولے تمہاری رکابداری کی عزت حاصل کر کے ہم فخر محسوس کر رہے ہیں. تمہیں شہادت میں ہم سب پر سبقت حاصل ہوگی. علی اکبر میدان کی طرف بڑھے. امام نے ہاتھ اٹھا کر کہا پروردگار تو گواہ رہیو, تیرے پیغمبر کا ہم شکل تیری راہ میں قربان کرتا ہوں. جب مجھے رسول اللہ کی یاد آتی تھی تو میں اسی بچے کی صورت دیکھ لیا کرتا تھا. ادھر دشمن کی فوج میں چمگوئیاں ہو رہی تھیں. بھائی بھتیجے سبھی تو کام آ گئے, اب کون ہے جو ہمارے مقابلے پر آئے گا. صبح سے کیسے کیسے جانباز ختم کیے تھے, ضمیر کند ہو چکے تھے, دلوں میں زہر بھرا تھا, احساس مر چکا تھا. پھر بھی پیغمبر خدا کے نام کی دہشت دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی جسے یکلخت نکال دینا ان کے بس کی بات نہ تھی. عربی نسل کا گھوڑا عقاب اپنے وجیح اور نوعمر شہسوار کو اپنے ساتھ مستانہ چال سے ٹھمک ٹھمک کر لے چل رہا تھا. سبک سبک کر قدم رکھتا, گردن کو شاہانہ انداز سے خم کیے, تکلف کے ساتھ عیال جھٹکتا, یوں چلا آ رہا تھا جیسے وہ انہیں موت کی جانب نہیں کسی محبوب دل نواز کی گلیوں میں لے جا رہا ہو. علی اکبر نے عرض شروع کیا, لوگ کہتے ہیں کہ میں پیغمبر خدا کا ہم شکل ہوں. میں اس آفتاب عالمتاب کی ایک ادنا سی کرن ہوں جس نے تاریخی اور جہالت کا پردہ چاک کر کے انسانیت کو روشنی اور فلاح کا راستہ دکھایا. اے ناقبت اندیش دیوانوں, مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں. میں علی اکبر ہوں, امام حسین ابن علی کا فرزند, اور آج یہ ثابت کرنے آیا ہوں کہ میرے امام کے قدموں کی خاک کا ذرہ ذرہ آخری دم تک ظلم و ستم اور ناانصافی کا مقابلہ کرتا رہے گا. کوئی دھمکی ہمیں نہیں ڈرا سکتی, دولت و جاہ کا لالچ ہمارے عزم کو نہیں ہلا سکتا. تم مجھے جان کی امان دے رہے ہو؟ احمقوں, پہلے میری تلوار سے پناہ مانگو. گل تھا رسول پاک کے ثانی کو دیکھنا, حسن بہار باغ جوانی کو دیکھنا, کھلتے ہیں گل شگفتہ بیانی کو دیکھنا, یہ سب تو ہے پر گنچہ دہانی کو دیکھنا. نازک لب اس صفت کے دہن اس طریق کا خاتم پہ چڑھ دیا ہے نگینہ عقیق کا. پیغمبر خدا کے ذکر پر فوجی بے ساختہ درود بھیجنے لگے. عقیدت سے سر جھک گئے, آنکھیں نیچی ہو گئی. تھوڑی دیر کے لیے دلوں سے کدورت مٹ گئی, غم غصہ ٹھنڈا پڑ گیا. علی ابن ابی طالب کے نام پر نعرہ حیدری سے زمین و آسمان کانپنے لگے, علم سرنگوں ہو گئے. شمر فوج کی یہ درگت دیکھ کر تلخی سے مسکرایا اور ابن سعد سے کہا معاذ اللہ, کیا تربیت دی ہے تم نے اپنی فوج کو؟ دشمن کی جان لینے کے بجائے ان پر جان لٹانے کو تیار ہے. علی اکبر دہاڑے, کون ہے تم میں سے ماں کا جایا جو میرے سامنے آ کر مقابلے کی ہمت رکھتا ہو؟ پہلے دو چار نے بانگی دکھائی, گئے اور پانی کے بلبلے کی طرح ختم ہو گئے. گونجتے گرجتے آتے اور خالی ڈھول کی طرح پھٹتے ہوئے جاتے. آخر شمر نے ابن سعد سے کہا اب جرأت آزمائی کیے بغیر کھیل کا موقع نہیں.
سورج زوال پر آ گیا، اگر یوں ایک ایک کا مقابلہ ہوتا رہا تو رات ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں علی اکبر کو۔ ابن سعد کو پسینے آنے لگے، بولا بڑا سجیلا جوان ہے، بس اس کے بعد تو حسین ٹوٹ جائیں گے۔ کیا کاٹ ہے ظالم کی، ہاتھ میں تلوار ہے، نظر ہی نہیں آتی۔ شمر نے کہا تعریف بعد میں کر لینا، پہلے حکم دو کہ اسے چاروں طرف سے گھیر کر ایک بارگی مارا جائے۔ ابن سعد بولا نظر کی گرفت میں آنا مشکل ہے۔ شمر غصے سے تمتما اٹھا، بولا حر کی پیروی کرنے کا اندیشہ ہے کیا؟ آخر ابن سعد نے شمر کے تیور دیکھ کر چاروں طرف کے حملے کا حکم صادر کیا۔ علی اکبر اس چوطرفہ حملے کے لیے بھی تیار تھے۔ صبح سے کتنے قتل دیکھے تھے۔ فن سپہگری کی تعلیم بھی اس انداز کی ملی تھی کہ جب بزدل سارے فوجی اصول توڑ کر اکیلے پر حملہ کریں تو انہیں کس طرح سے چکر دے کر اپنا بچاؤ کیا جائے۔ علی اکبر نے اس فن میں مہارت حاصل کرنے کے بعد خود استادی کے فرائض انجام دیے تھے۔ وہ انہیں طرح طرح سے اپنے تعاقب پر راغب کرتے، اور جب وہ سر پر دوڑتے ہوئے آتے تو یہ نہایت پھرتی سے ایک طرف ہٹ جاتے اور پیچھے سے وار کرتے۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا کوئی دن ایسا نہ گزرا تھا کہ جب ہاتھ میں تلوار نہ اٹھائی ہو۔ اس دن کی آمد کی خبر بچپن سے ہی مل گئی تھی۔ بچپن سے نوجوانی کا یہ مختصر سا عرصہ دن کو اسی طرح خوش آمدید کرنے میں گزرا تھا۔ ان کا گھوڑا ان کے ساتھ پل کر جوان ہوا تھا۔ بالکل برادرانہ رشتہ اور دوستی تھی۔ جب سوار ہوتے تو ان کے جسم کا کوئی حصہ معلوم ہوتا۔ ذرا دم لینے کے لیے علی اکبر نے گھوڑا گھمایا اور تیزی سے امام کے پاس جا کر ان کی تحسین کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ بڑی پیاس ہے بابا۔ امام نے رو کر بیٹے کو چھاتی سے لگا لیا۔ جانتا ہوں بیٹا، پر بابا تیرا مجبور ہے۔ دونوں ہاتھوں میں علی اکبر کا چہرہ لے کر بے اختیار بوسے لیے، پیشانی، خوبار آنکھیں، خشک لب اور پیشانی چومی۔ بچپن میں جب بانو کسی کام میں لگی ہوتی اور علی اکبر بھوک پیاس سے بےتاب ہو کر رونے لگتے تو انہیں بہلانے کو امام اپنی زبان کی نوک ان کے منہ میں رکھ دیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی نہ جانے کیا خیال آیا کہ زبان کی نوک ان کے منہ میں رکھ دی۔ علی اکبر بولے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے ہیں۔ امام نے رسول اللہ کی مقدس انگوٹھی اتار کر ان کے منہ میں رکھ دی اور بولے اس کی برکت سے تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ سرور سے علی اکبر کی آنکھیں بھیگ گئی۔ والی کوثر کی انگوٹھی منہ میں رکھتے ہی پیاس کی شدت غائب ہو گئی، روح سیراب ہو گئی، چہرے پر رونق آ گئی۔ دوبارہ میدان جنگ میں جا کر علی اکبر نے ایسے زبردست حملے کیے کہ صف کی صفیں سرنگوں ہو گئی۔ علی اکبر کا گھوڑا اس جنگ کی اہمیت سمجھ رہا تھا۔ اس کا ابھی دشمن کے گھوڑوں سے پورا مقابلہ تھا۔ اسے دیکھ کر گھوڑے بدکنے لگتے، الف ہو جاتے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر دولتیاں جھاڑنے لگتے۔ کوئی اس کی زد میں آ جاتا تو اس پر بری طرح بفر کر حملہ کرتا کہ ٹاپوں سے سوار اور سواری دونوں کا کچلا بن جاتا۔ بزدل سوار کے ساتھ گھوڑے پر بھی چھچھورے وار کر رہے تھے۔ وہ بڑھ کے انہیں ترکی بترکی جواب دیتا چلا جا رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے خون میں نہائے ہوئے تھے۔ علی اکبر کی طاقت خون بہہ جانے کی وجہ سے جواب دیتی جا رہی تھی۔ بار بار آنکھوں تلے اندھیرا چھا رہا تھا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ رہی تھی، لیکن اب سوائے چکما دینے کے کوئی راستہ علی اکبر کو زیر کرنے کا نہیں رہ گیا تھا۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ ایک دستہ فوج سے الگ ہو کر امام کے خیموں پر حملہ کرے۔ علی اکبر اس چال سے بھی بے خبر نہ تھے۔ وہ خود منتظر تھے کہ دشمن کب گرا ہوا آخری بار استعمال کرے گا۔ اکیلے امام اور چند غلاموں میں خیمے کا حملہ روکنے کی سکت نہیں تھی۔ یہ جنگ امام کی جان کے لیے تھی۔ ان کے جیتے جی امام پر آنچ نہ آ سکے۔
دشمن کی بزدلانہ حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی۔ علی اکبر نے پلٹ کر خیموں پر حملہ جو کیا اور دستے کا راستہ تو کاٹا پر پیچھے سے گھر گئے۔ ایک کھٹا سی تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں اور خنجروں کی اٹھی اور شبیہ محمد خاک اور خون میں غلطاں ہو گئی۔ علی اکبر کے گھوڑے کو خالی پشت خیمے کی طرف آتے دیکھ کر امام حسین کے جسم سے جان نکل گئی۔ چکرا کر بیٹھ گئے، پھر خیمے سے نکلے اور علی اکبر کو پکارتے ہوئے میدان کی طرف بھاگے۔ کمزوری اور پیاس سے چکرا کر کئی بار گرے، اٹھنا دشوار تھا مگر تڑپ کے اٹھے۔ علی اکبر کہاں ہو بیٹے؟ ہم سے اب ایک قدم بھی نہیں چلا جاتا۔ سہارا دو بیٹے، تمہارا ہاتھ تھام لو، اپنے بوڑھے بابا پر رحم کھاؤ۔ اچھا سہارا نہیں دیتے کوئی بات نہیں، ایک بار ہمارا نام تو پکار لو تاکہ جان میں جان آئے۔ دیکھو ہماری سانسوں میں ریت بھر گئی، سینہ پھٹا جاتا ہے، دم نہیں سماتا۔ اس بڑھاپے میں ہمیں چھوڑنے کا خیال نہ کرنا علی اکبر، ہم زندہ درگور ہو جائیں گے۔ امام کو آتے دیکھ کر بزدل روتے پیٹتے ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے بھاگے۔ نہتھے امام بھیڑ کو چیرتے ہوئے بیٹے تک پہنچے۔ علی اکبر خاک اور خون میں لتھڑے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، سینے کے گھاؤ سے تازہ تازہ خون ابل رہا تھا۔ علی اکبر نے باپ کی آواز سن کر خوبار آنکھیں ایک بار کھولی، جلدی سے برچھی کا زخم چھپانے کے لیے اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ لیا کہ بابا نے دیکھ لیا تو بے حال ہو جائے۔ امام بولے ہم سے اپنے زخم چھپاتے ہو؟ علی اکبر تمہارا ہر زخم ہماری روح میں اتر رہا ہے۔ دشمن کو بھی نہ بیٹے کا لاشا خدا دکھائے، دشمن کو بھی نہ بیٹے کا لاشا خدا دکھائے۔ حضرت زمیں پہ گر کے پکارے کہ ہائے ہائے، زندہ رہے یہ پیر جواں یوں جہاں سے جائے۔ اے لال 3 روز کے فاقے میں زخم کھائے، شاید جگر کے زخم سے تم بے قرار ہو، زخمی تمہاری چھاتی پہ بابا نثار۔ امام نے بیٹے کو باہوں میں سمیٹ کر کلیجے سے لگا لیا اور اس کے جوان خون میں خود نہا گئے۔ علی اکبر نے چاروں طرف نظر گھمائی تو کسی کو ڈھونڈ رہے تھے، کیا کوئی لینے آیا ہے؟ امام نے دیکھا ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں۔ علی اکبر بولے بابا اب تو بالکل پیاس نہیں، ریت بھی آگ کی طرح نہیں جلتی، کیا سورج چھپ گیا ہے؟ بابا سغرا سے کہہ دیجیے گا کہ ہم بڑے شرمندہ ہیں، اپنا وعدہ وفا نہ کر سکے، اس کا نیک دینے کی مہلت نہ ملی۔ بیٹے نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی، باپ کی جان نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں ان کا پورا سکون، پورا چین، سب کچھ لٹ گیا۔ ان کا پرسکون مسکراتا ہوا چہرہ تاکتے رہے، پھر منہ پر منہ رکھ کر کہنے لگے تم بھی ہمیں چھوڑ گئے علی اکبر، ہمیں کون کندھا دے گا، کون قبر میں اتارے گا؟ کیا ہماری لاش اٹھانے کوئی نہ آئے گا؟ بیٹے یہ ناانصافی ہے، ہمارا وقت تھا، ہمیں مرنا تھا، تمہیں زندگی کی بہاروں سے کھیلنا تھا، دنیا میں بہت کچھ کرنا تھا، اب خیمے میں کس منہ سے جاؤں علی اکبر؟ تمہاری ماں اور پھوپھی سے کیا کہوں گا؟ سب کے لاشیں امام اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر خیمے میں آخری دیدار کے لیے لائے، مگر علی اکبر کو اٹھانے کے لیے جھکے تو ایسا معلوم ہوا کہ ہاتھ پیروں کا دم نکل چکا ہے، صدیوں کا بڑھاپا ایک ساتھ ٹوٹ پڑا ہے، چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، بال ایک دم سفید ہو گئے ہیں، کمر تہری ہو گئی ہے۔ امام اپنے نوجوان بیٹے کا لاشا خیمے میں لائے،
تو اسی میں رونے کی طاقت بھی نہ بچی تھی. سب گش پہ گش آ رہے تھے, گش پہ گش آ رہے تھے. آقا انیس ہند میں کب تک پھرے تباہ, گھٹتی ہے عمر بڑھتے چلے جاتے ہیں گناہ. ذوفس برس بہت ہے اجل آ نہ جائے آہ, بلوائیے غلام کو اے میرے بادشاہ. قرب مزار شاہ دو عالم نصیب ہو, بس کربلا میں اب کے محرم نصیب ہو, بس کربلا میں اب کے محرم نصیب ہو.